بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ تاریخ میں ایک باپ بیٹے کا ایسا واقعہ بھی گزرا ہے کہ جسے سن کر ہر ایک کی آنکھیں نم ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے 55 سال گزر چکے ہیں۔ صبح کا وقت تھا۔ فجر کی نماز میں ایک فروخ نام کا آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کر کے امام صاحب کی تقریر سننے بیٹھ جاتا ہے۔ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ لوگ اس جہاد میں شرکت کریں۔ حضرت فروخ نے جب یہ بات سنا کہ ترکستان کے جہاد میں لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ اپنے گھر آئے۔ ان کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے پیٹ میں آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے، اگر آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرا اور میرے بچے کا کیا بنے گا؟ فروخ نے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو اللہ پر بھروسہ رکھ، اور یہ میرے پاس 4000 دینار ہے، انہیں تو اپنے خرچ میں لانا اور میں 4 مہینے میں واپس آ جاؤں گا۔ بہت منانے کے بعد بیوی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جلدی واپس آنا۔ اور پھر اسی دن فروخ نے اپنا جہاد کا سامان تیار کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکلنے لگے۔ شوہر کو جاتا دیکھ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فروخ نے بیوی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہارا رکھوالا ہوگا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میں واپس نہ آ سکوں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ لڑکا ہوا تو اسے بہت بڑا عالم بنانا اور دین کی تعلیم دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی اچھے سے تربیت کرنا اور کسی شریف گھرانے میں اس کی شادی کر دینا۔ اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ فروخ نے اپنا سامان اپنے کندھے پر لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیے۔ بیوی دروازے پر کھڑی محبت بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا تھی۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میرے شوہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کبھی ان کو دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں، اور کبھی خیال آتا کہ میرا زندگی کا اب کیا بنے گا، اگر یہ واپس نہ آئے تو میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا، پتہ نہیں اب اس دنیا میں مجھے اپنے شوہر سے ملنا نصیب ہوگا یا پھر سیدھے جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہمارا اور بچے کا محافظ ہوگا۔ فروخ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور مدینے کے راستے پر چلنے لگے۔ بیوی دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا، اور ادھر اس معصوم بیوی کے دل کی دنیا بھی ویران ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیچاری دروازے پر کھڑی مسلسل روئے جا رہی تھی اور اپنے شوہر کو دور جاتا دیکھ دل ہی دل اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے مولا، میرے شوہر کی حفاظت فرمانا اور انہیں صحیح سلامت گھر واپس بھیج دینا۔ اچانک دور ایک گلی سے فروخ نے اپنا گھوڑا دوسری طرف موڑا اور وہ بیوی کے نظروں سے چھپ گئے۔ ادھر بیوی دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر سسک کر رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس اکیلے گھر میں کیا کرے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، ایک مہینہ گزرا، اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ بیوی بھی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 4 مہینے بعد میں واپس آ جاؤں گا، اسی لیے اب کسی دن میرے شوہر ضرور واپس آ جائیں گے اور میری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھر جائے گی۔ لیکن اسی طرح پورا سال گزر گیا، شوہر واپس نہیں آئے اور ان کی کوئی خبر بھی نہ ملی۔ کئی سال گزر گئے۔ وہ بیچاری معصوم بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ پا کر دروازے کی طرف بھاگتی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہیں، لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو جدائیاں ہی جدائیاں ہیں۔ بیوی انتظار کرتی رہتی اور مدینہ میں ہر آنے جانے والی سے پوچھتی
کہ تمہیں میرے شوہر فروخ کے بارے میں کچھ پتہ ہے، لیکن سبھی لوگوں سے صرف ایک ہی جواب ملتا کہ ہمیں فروخ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ اب تو امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ بیوی نے بھی سمجھ لیا تھا کہ شاید میرے پیارے شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اب دنیا میں مجھے ان سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اسی لیے جنت ہی میں ان سے ملاقات ہوگی۔ فروخ کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ ان کی بیوی نے اس لڑکے کو بہت اچھے طریقے سے تربیت کی اور اسے بہت بڑا عالم بنایا، کہ یہاں تک کہ امام ملک جیسے لوگ اس لڑکے کے شاگرد بنے۔ اس کا نام ربیہ تھا۔ زمانہ گزرتا گیا۔ شوہر کو گئے ہوئے 27 سال گزر چکے تھے۔ ان کے واپس آنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ وہی فروخ ترکستان سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آج سے 27 سال پہلے جب یہ فروخ جہاد کرنے آئے تھے تو ایک جوان لڑکے تھے، لیکن اب جب واپس اپنے گھر جا رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیاں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ فروخ کو بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اسی لیے اپنا گھوڑا لیا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ ہر قدم پر فروخ کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا نہیں، پتہ نہیں اب میرا گھر مدینہ میں موجود ہوگا یا پھر بیوی نے اسے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ 27 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سارے سوالات حضرت فروخ کے دماغ میں گھوم رہے تھے، اور رات کے اندھیرے میں ان کا گھوڑا مدینے کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فروخ کا گھوڑا مدینے کے اندر داخل ہوا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فروخ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوالات تھے جو فروخ کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہوگی یا نہیں۔ فروخ نے اپنے گھوڑے کی رفتار دھیرے کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اسی لیے فروخ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر گھر کے آنگن میں جا کھڑا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی آہٹ ہوئی تو وہ لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک عجیب آدمی ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس لڑکے نے سمجھا کہ یہ کوئی چور یا ڈاکو ہے، اسی لیے تیزی سے اٹھ کر اس نے حضرت فروخ کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں فاندنے کی؟ تم کون ہو؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں فروخ سے پوچھا کہ تم کون ہو تو فروخ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر آ گیا، میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس لڑکے نے کہا، واہ بوڑھے دادا جی، چوری اور اوپر سے سینہ جوری، ایک طرف میرے گھر میں بغیر اجازت پھاند کر آ گئے ہو اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنے بوڑھے ہو کر مسلمانوں کے گھروں میں رات میں بغیر اجازت پھاندتے ہو؟ فروخ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور جسم پر جھریاں پڑ گئی تھی، اسی لیے اس نوجوان لڑکے کی گرجتی آواز سن کر وہ کانپنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ ایسے کیسے واپس جاؤ گے؟ میں تمہیں حکیم کے پاس لے کر جاؤں گا اور سزا دلاؤں گا تاکہ دوبارہ تم کسی مسلمان کے گھر میں فاندنے کی ہمت بھی نہ کر سکو۔ آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی۔ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھے آدمی ہیں، غلطی ہو گئی ہوگی، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ شور سن کر محلے والے بھی جمع ہو گئے اور امام ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی آ گئے۔ امام ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام ملک نے آگے بڑھ کر فروخ سے پوچھا
کہ दादा जी आप कौन हैं और इस तरह रात में किसी के घर में कैसे घुस गए। हज़रत फ़र्रुख ने जवाब दिया कि बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी नज़र कमज़ोर है, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई है। मैंने समझा कि ये मेरा घर है। इमाम मलिक ने पूछा कि दादाजी आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो, मदीना के तो नहीं लगते। फ़र्रुख ने कहा कि बेटा मैं मदीने का ही रहने वाला हूँ और आज से 27 साल पहले मैं तुर्किस्तान जिहाद पर चला गया था और आज लौटा हूँ। मेरा नाम फ़र्रुख बिन अब्दुर्रहमान है। घर के अंदर से फ़र्रुख की बीवी ये सब झगड़े खामोशी से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही उन बूढ़े दादा की ज़ुबान से ये सुना कि मेरा नाम फ़र्रुख है तो घर की छत से खिड़की खोलकर अपने शोहर को देखा। बीवी को अपने शोहर के बूढ़े चेहरे में वही जवान चेहरा नज़र आने लगा। ऐसा लग रहा था कि ज़माना करवटें बदलकर फिर से 27 साल पीछे चल गया हो और वही फ़र्रुख जो अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद में अल्लाह के खातिर जा रहे थे, वो सारा मंजर बीवी की नज़रों के सामने छा गया और बीवी ने चीखते हुए अपने लड़के रबिया से कहा कि ए रबिया, इस आदमी के गिरेबान छोड़ो। हज़रत रबिया ने घबराकर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा, बेटा तुझे पता भी है ये कौन है। हज़रत रबिया ने कहा कि माँ मुझे तो नहीं पता ये बूढ़े दादा कौन है। माँ ने कहा, बेटा ये तेरा बाप है जिसके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता था कि अम्मा जान मेरे अब्बा कहाँ हैं और कब आएंगे। ये सुनकर हज़रत रबिया अपने बाप के पैरों पर गिर पड़े और बाप को पकड़कर रोने लगे। फ़र्रुख ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत रोए। माँ ने दरवाज़ा खोला और फ़र्रुख अपने बेटे के साथ घर के अंदर गए। सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया और फजर की अजान होने लगी। फ़र्रुख ने अपनी बीवी से पूछा कि जिहाद पर जाते हुए मैंने तुम्हें 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या बनाया। बीवी ने कहा कि वो 4000 दिनार महफूज रखे हैं। आप पहले मस्जिद नबवी में जाकर फजर की नमाज पढ़कर आइए। हज़रत रबिया पहले ही मस्जिद जा चुके थे। फ़र्रुख थोड़ा देर से मस्जिद में पहुंचा तो एक बहुत बड़ा मजमा पहले से ही मस्जिद नबवी में मौजूद था। फ़र्रुख ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूम कर बैठ गए हैं और बड़े बड़े उलमाए कराम कि इमाम मलिक जैसे लोग उन इमाम साहब को घेर कर बैठ गए और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगे। फ़र्रुख की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए वो इमाम साहब को पहचान नहीं पाए और पीछे ही बैठकर सारे लोगों के साथ हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हुआ तो फ़र्रुख ने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा कि भाई ये इतना बड़ा आलिम कौन है कि जो इतने सारे लोगों को हदीस पढ़ा रहा है और उसके दर्स में इमाम मलिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि दादाजी आप इन्हें नहीं जानते हैं। फ़र्रुख ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं पता कि ये कौन है। अब आदमी ने कहा कि लगता है आप मदीने में नए नए आए हो। फ़र्रुख ने कहा कि हाँ बेटा मैं आज ही मदीना आया हूँ, लेकिन मैं रहने वाला मदीने का ही हूँ। उस आदमी ने कहा दादाजी ये इस वक्त के सबसे बड़े आलिम रबिया है। फ़र्रुख ने पूछा कि बेटा इनका बाप का नाम क्या है। उस आदमी ने जवाब दिया कि इनके बाप का नाम फ़र्रुख है और आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद के लिए चले गए थे और शायद वहीं शहीद भी हो गए। ये सुनकर फ़र्रुख बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरा लड़का इतना बड़ा आलिम बन चुका है। घर आए और बीवी को गले से लगा लिया और कहा कि तूने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बच्चे को इतना पढ़ा दिया
کہ وہ آج امام ملک جیسے لوگوں کا استاد ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے جو پوچھا تھا کہ وہ 4000 دینار کہاں ہے، تو میں نے وہ سارے دینار تمہارے اسی بیٹے کو پڑھانے میں لگا دیے۔ فروخ نے کہا کہ حقیقت میں تم نے میرے پیسے برباد نہیں کیے۔ پیارے دوستو، تو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھی لگی ہے کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور یہ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں ایسے واقعات آپ کے لیے تو آپ کو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔